أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 15ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے. پچھلے درس میں آپ نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 44 تک کی تفسیر سماعت کی تھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الارض فاصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اور اے نبی، ان کے لیے مثال بیان کیجئے، دنیا کی زندگی کی مثال. کمائن، دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے. انزلناه من السماء، جسے ہم نے آسمان سے اتارا. فاختلط به نبات الارض، اور زمین کی جو پیداوار ہے، زمین کا جو سبزہ ہے، وہ اس پانی کے ساتھ گھل مل گیا. فاصبح حشیما، اور پھر وہ چورا چورا ہو گیا. تذروہ الریاح، جس کو ہوائیں اڑا لے گئیں. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے. یہاں اللہ نے دنیا کی مثال بارش سے پیدا ہونے والے زمین کے سبزے سے دی کہ جو شروع میں ہرا بھرا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ چورا چورا ہو جاتا ہے اور ہوائیں اس کو اڑا دیتی ہیں. اسی طریقے سے دنیا بظاہر بڑی خوبصورت ہے، بڑی ہری بھری معلوم ہوتی ہے، لیکن ایک دن اس دنیا کو فنا ہو جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. دنیا کی زندگی کی زینت ہے مال اور اولاد، اس لیے ان پر فخر نہیں کرنا چاہیے. یہ آج ہیں، کل نہیں رہیں گے. اصل جو چیز آخرت میں کام آئے گی، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو بہتر ہیں ثواب میں آپ کے رب کے پاس، اور بہتر ہیں امید میں، جن کی امید لگائی جا سکتی ہے اور جن کا ثواب ہمیں آخرت میں ملے گا. یہاں الباقیات الصالحات کا جو لفظ آیا تو بعض اہل علم نے اس کی تفسیر میں کہا کہ اس سے مراد الصلوات الخمس ہے، پانچوں ٹائم کی نمازیں. اور بعض اہل علم نے اس کی تفسیر میں کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ اس طریقے سے ذکر کے کلمات ہیں، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ عام ہے اور تمام نیکیاں اس کے اندر شامل ہیں. جو بھی انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کرے گا وہ آخرت میں اس کو باقی ملیں گی. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل کھلی ہوئی صاف میدان کی طرح ہے. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور لوگوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. تو پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ چلائے گا، یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ یہ جو پہاڑ ہوں گے یہ اون کی طرح، رنگین اون کی طرح ہوں گے، اون کی طرح اڑیں گے. تو یعنی جب پہاڑ جیسی بھاری بھرکم اور سخت چیز کا یہ حال ہوگا تو بقیہ کائنات کا کیا حال ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے. فلم نغادر منہم احدا، اور کسی کو ان میں سے ہم چھوڑیں گے نہیں. وعرضوا علی ربک صفا، اور یہ سب کے سب تمہارے رب کے پاس پیش کیے جائیں گے سب بستہ ہو کر، صف لگ کر کے، لائن بائی لائن. اب یہاں صفا کا لفظ ہے، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے سب لوگ ایک صف میں ہوں، اور یہ بھی مراد ہے کہ سب در صف لگی ہو، ان کی کئی صفیں ہوں، اپنے اپنے گروہوں کے ساتھ وہ لوگ آئیں گے. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. یقیناً تم ہمارے سامنے آ گئے جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. انسان جیسے دنیا میں پیدا ہوا تھا، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پیر، بغیر ختنہ کے، اسی حال میں میدان حشر میں اکٹھا ہوگا. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے لیے ہم ہرگز کوئی وقت مقرر نہیں بنائیں گے، تمہارے لیے کوئی وقت موعود، کوئی وقت مقرر ہم تمہارے لیے نہیں ٹھہرائیں گے. ووضع الکتاب، اور رکھی جائے گی بندوں کی کتاب، بندوں کے نام اعمال.
فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو تم دیکھو گے کہ جو مجرمین ہیں وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے اس کے کنٹینٹس کو دیکھ کر کے وہ ڈرے ہوئے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی تحریر ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ یہ نہیں چھوڑتی ہے کوئی چھوٹی بات اور نہ کوئی بڑی بات، الا احصاها، مگر اس کو اس نے ریکارڈ کیا ہے اور نوٹ کیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور بندوں نے جو کچھ عمل کیا ہے سب کو حاضر پائیں گے، موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تو وہ ابلیس کے اوپر اپلائی کیوں ہوا؟ تو چونکہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے جو حکم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا وہ حکم اس کے اوپر بھی لاگو ہوتا تھا، لیکن یہ تھا جنات میں سے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے یہ نکل گیا۔ فسقہ کے معنی نکل جانا، اسی لیے عربی میں کہتے ہیں فسقت الفارۃ من جوہریہ، چوہیا اپنے بل سے نکل گئی۔ تو فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم سے، اللہ کی اطاعت سے نکل جائے۔ تو دنیا کا سب سے پہلا فاسق ابلیس ہے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اب یہاں اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم ابلیس کو اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر کے دوست بنائے ہوئے ہو؟ وہم لکم عدو، جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ۔ یعنی یہاں جو ہے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ظالموں نے کتنا برا بدلہ اختیار کر کے رکھا ہے کہ شیطان اور ابلیس جو ان کا دشمن ہے اس کو دوست بنا کے رکھا ہے، اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ ان ظالموں کو بڑا برا بدلہ ملے گا۔ بئس للظالمین بدلا، ظالموں کو بہت ہی برا بدلہ ملے گا۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، نہ تو زمین و آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں میں نے ان کو حاضر کیا، ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ان کی پیدائش میں نے ان کو حاضر کیا۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنانے والا ہوں۔ یعنی ان مشرکوں کو یا ان کے معبودوں کو اس کائنات کے پیدا کرنے میں کوئی سپورٹ یا کسی قسم کی مدد کی اللہ کو نہ تو نعوذ باللہ ضرورت ہے اور نہ اللہ نے ایسا کچھ کیا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا نادو، پکارو، شرکائیہ، میرے شریکوں کو جن کو تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے، الذین زعمتم، جن کو تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں، فدعوہم، تو وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، لیکن ان کے وہ شرکا ان کو جواب نہیں دیں گے۔ وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان پکارنے والوں کو کے درمیان اور ان کے شریکوں کے درمیان ہم ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ یہ موبقہ کا جو لفظ ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم آڑ بنا دیں گے، ایک برزخ بنا دیں گے جو دنیا میں اپنے شرکا کو جن کو یہ پکارتے تھے ان کے درمیان، عبادت کرنے والوں کے درمیان، اور جن کو وہ شریک کرتے تھے دونوں کے درمیان ہم ایک آڑ بنا دیں گے۔ اور دوسرا معنی موبقہ کے معنی مہلکہ، ہم ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، یعنی دونوں کا ٹھکانہ ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ ورأى المجرمون النار، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے، فظنوا انہم مواقعوها، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ اس جہنم میں وہ جانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ کافر 40 سال کی مسافت کی دوری سے بھی جہنم کو دیکھ کر کے سمجھ جائے گا کہ وہ اس میں جانے والا ہے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے بچ نکلنے کا وہ کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر کے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اسلوب میں، مختلف انداز میں کلام کیا ہے قرآن میں، واعظ و نصیحت کے انداز میں، مثالوں کے ذریعے، اور اسی طریقے سے واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سمجھایا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر کے بیان کیا اس قرآن میں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر طریقے کی مثال کو، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر شے سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اتنی واضح نشانیوں کے باوجود انسان بحث کرتا ہے اور قرآن کریم کی باتوں پر ایمان نہیں لاتا ہے۔ تو یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 45 سے لے کر کے 54 تک تھی۔ اس میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، دنیا کی مثال اللہ نے بیان کی کہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ جس طریقے سے
بارش سے جو سبزہ پیدا ہوتا ہے زمین کے اندر سے، بظاہر وہ ہرا بھرا ہوتا ہے، پھر ایک دن وہ چورا چورا ہو کر کے برباد ہو جاتا ہے، ایسے ہی دنیا کو بھی ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مال و اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، ان پر انسان کو بہت اترانا اور غرور نہیں کرنا چاہیے، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، آخرت میں مال و اولاد سے انسان کو فائدہ نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ اولاد کو نیک اور صالح بنائے اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ باقیات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے باقی رہنے والی اور کام آنے والی چیز وہ نیکیاں ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کی ہولناکی کا ایک نقشہ اللہ نے کھینچا کہ جب بندوں کے نام اعمال رکھے جائیں گے تو جو معصیت کار لوگ ہیں، گنہگار ہیں، مجرم ہیں، وہ ڈرے اور سہمے ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسی تحریر ہے، کیسی کتاب ہے جس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو نوٹ کر لیا، ریکارڈ کر لیا۔ ابلیس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ابلیس جو تھا یہ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، اور اللہ نے فسق کا لفظ استعمال کیا کہ فاسق تھا، کائنات کا سب سے پہلا فاسق تھا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے بارے میں ایک بات یہ معلوم ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سمجھانے کے لیے ہر طریقے کے اسلوب میں مثالوں کے ذریعے اور واقعات کے ذریعے اور واضح و نصیحت کے ذریعے اللہ نے کلام کیا ہے، لیکن انسان اتنا جھگڑالو ہے کہ ان تمام انداز اور اس اسالیب کے باوجود وہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے آگے کی آیات کی تفسیر اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔